بڑی مثال ہے کہ کسی کا دل چاہا کہ وہ یہ لکھ دے، اس نے لکھ کر لگا دیا. یہ ہے اور کیا پردے اگر آپ اس کو تسلیم کرتی ہیں یہ بہت اچھی بات ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ کہتی ہیں ایسے پوسٹر نہیں ہونے چاہیے اس میں میری شخصی آزادی کو چیلنج کیا گیا ہو. اس کا مطلب دوسرے کا بھی آپ تسلیم کریں. نہیں، آپ شخصی آزادی کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، آپ مجھ پر حملہ کرنے کا ان کو انسائٹمنٹ کر رہے ہیں. آپ کی یہ انٹرپریٹیشن ہے نا. ایسا ہوا بھی ہے اس شہر میں، ایسا ہوا ہے بھائی صاحب میری بھی بات سنیں، اس شہر میں ایسا ہوا ہے کہ یہاں پر ریزر سے بعض لڑکیوں کے بازو کاٹے گئے ہیں. اچھا، شخصی آزادی کی میں ایک بات بتاؤں، ایک مثال ہمیں نظر آئی تھی مثلا افغانستان میں. کیا شخصی آزادی مطلب اسلام کا ان کو الف بے کا پتہ نہیں تھا. تمام وقت ان کا یہ حال تھا کہ داڑیاں ناپ رہے تھے، ایک ایک مٹھی جس کی داڑھی نہ ہوئی اس کو وہ مارتے تھے. اچھا، ہم افغانستان کے یہی وہ چیزیں نا جس سے بات ہونی چاہیے. اچھا، اس لیے کہ اگر یہ اطلاع کس سے ان کو پہنچی ہے کہ لوگ داڑیاں ناپتے تھے؟ پہنچی ہے یہ پروپیگنڈا سارا ہے، ڈس انفارمیشن ہے. میں خیال ہم باری باری بات کریں. اگر فہمیدہ بہن کو یہ آزادی حاصل ہے تو ایک پوری حکومت کے بارے میں مغرب کے پروپیگنڈے کو یہاں پر دہرائیں. تو مجھے بھی یہ حق حاصل ہے کہ جس حکومت نے وہاں پر او پی ایم کی کاشت ختم کر دی، لا اینڈ آرڈر اس طرح قائم کیا جس کو کوئی مثال ٹرائبل سوسائٹی کیا کسی مہذب سوسائٹی کے اندر بھی نہیں ملتی، اس کو یہ اکاؤنٹ فار نہیں کرتی ہیں. وہ پروپیگنڈا ہے جو مغرب نے اور وہ میں گیا ہوں سوسائٹی. میرا خیال ہے ہم باری باری بولے نا. میں نے آپ کی بات سنی ہے. مجھے بتائیے آپ نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے تو وہ تو عین الیقین بات ہو سکتی ہے، لیکن سنائی بات میں تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. ریڈیو ٹی وی سے یہ بات سنی ہوگی نا. آپ گئی ہیں افغانستان؟ میں گیا ہوں افغانستان. کچھ ہو رہا ہے یہ بھی دہرایا جا سکتا ہے کہ وہاں کیا. بلکہ میں نے جو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ افغان سوسائٹی میں لوگوں سے اسلحہ واپس لے لینا اور افغان سوسائٹی کے اندر لا اینڈ آرڈر قائم کر دینا. اب دیکھیے پھر یہ قرضے کی حکومت آ گئی، پھر او پی ایم کی کاشت شروع ہو گئی، پھر وہ جلانے کے بھی رسوم رواج. یہ جو آپ کا پوائنٹ بہت اچھا تھا کہ یہ پوسٹر لگانے کا حق نہیں ہے کسی کو. مسلمان داڑھی رکھے یا نہ رکھے اس کے اوپر چھوڑ دیجیے. یہ سیکولرزم نہیں چھوڑنے دیتا. یہ ترکی کے اندر غلط مائنڈ میں استعمال کریں. مجھے حق ہے نا، میری آزادی ہے نا. اس کو ڈکشنری میں مطلب دیکھ کر استعمال کریں. کی بات نہیں ہو رہی، عمل کی دنیا کی بات ہو رہی. تقابلی جائزہ دیکھیے نا ترکی کے اندر، میری بات سنیں نا پوری. ترکی کے اندر میری بہن کو جو پارلیمنٹ کے اندر منتخب ہوئی تھی، اسکارف کی وجہ سے انہوں نے اپنا سیکولر دستور دکھایا کہ آپ اسکارف پہن کر نہیں آ سکتی. اس نے اصرار کیا کہ میں پہن کر آؤں گی، لہذا اس کو پارلیمنٹ سے بے دخل کر دیا گیا. یہ میری بات سنیں، آپ پوری بات دیکھیں نا. آپ باری باری بولیں گے نا. میں نے آپ کی بات سنی بڑے صاحب. ترکی کے اندر داڑھی رکھنے پر پابندی ہے کہ فوج میں کوئی آدمی داڑھی نہیں رکھ سکتا. یہ سیکولرزم ہے نا ان کا. ہماری فوج، ہمارے ملک کے اندر کیونکہ سیکولرزم نہیں ہے اس لیے ہماری فوج میں لوگ داڑھی رکھ سکتے ہیں، ترکی کی فوج میں نہیں رکھ سکتا. پھر یہ کون سا سیکولرزم ہے جو انڈیا کے اندر پریکٹس کیا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو مارا جائے تو سیکولرزم رہتا ہے. میں عرض کروں، منور صاحب نے بہت دلچسپ موضوع چھیڑ دیا، ترکی اور سیکولرزم. آپ سیکولرزم کی تعریف اگر ترکی کے حوالے سے کرتے ہیں تو اسلام کی تعریف پاکستان کے حوالے سے کرنی ہوگی، کیونکہ پاکستان کا دستور بھی اسے اسلامی ریاست کہتا ہے. پاکستان کے نام میں اسلامی جمہوریہ ہے. کوئی باہر بیٹھ کے ہمارے حوالے سے یہ گفتگو کر سکتا ہے اسلام کے حوالے سے کہ جناب یہ ہے اسلام کہ 30 لاکھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی سڑکوں پر ہیروئن پیتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہے اسلام جس ملک کے اندر اتنا کرپشن ہے، جس میں اتنی چور بازاری ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح سے ہم نے اپنے ملک کو اسلامی کہا ہوا ہے، اسی طرح سے انہوں نے اپنے ملک کو سیکولر کہا ہوا ہے. ان کے یہاں جو خرابیاں ہیں وہ خرابیاں ہیں. یعنی اگر کسی خاتون رکن پارلیمنٹ کو ترکی میں مجبور کیا گیا کہ نہیں آپ اسکارف اتاریں تو یہ وہاں کی خرابی ہے. اس سے سیکولرزم کے اوپر روشنی کر رہے ہیں. جی بالکل غلط بات ہے. اس طرح نہیں ہے سمپل. جی دیکھیے ہمارے ہاں کوئی چیز ہے ہم اپنے دستور کا حوالہ دیتے ہیں. ان کے یہاں کوئی چیز ہے تو وہ بھی اپنے دستور کا حوالہ دیتے ہیں. ہم اپنے دستور کی حد تک تو اس کو اسلامی جمہوریہ کا دستور کہتے ہیں اور اسلامی دستور بھی ہم کہتے ہیں اس کو. ہماری ہر خرابی جو ہے وہ اس پیمانے پر اور اس کسوٹی پر اگر پوری نہیں اترتی تو ہم کہتے ہیں دستور کی خلاف ورزی ہے، آئین کی خلاف ورزی. وہ کہتے ہیں وہ آئین کی پابندی کر رہے ہیں اگر اسکارف اتروا رہے ہیں کسی کا. اور اگر داڑھی رکھنے پر پابندی ہے، مثلا یہ کہ سیکولرزم کی کوئی اور مثال آپ دے دیں. ہندو سیکولرزم آپ دیکھیں، کرسچن سیکولرزم دیکھیں آپ.
ہر جگہ سیکولرزم جو ہے وہ کرسچن بنا ہوا ہے، ہندو بنا ہوا ہے، جیو بنا ہوا ہے، اور اگر ہم پھر بھی نہیں دیکھ پاتے، ہمارے یہاں تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. یعنی یہ بات بھی چلتی ہے کہ جس کو اسلام پر کوئی جملہ فقرہ چست کرنا ہو وہ اس حوالے سے پاکستان کی بات شروع کر دیتا ہے، لیکن دوسرا نقطہ نظر فوراً آ جاتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ اسلام بھی ایسا آزاد بنش نہیں ہے کہ ہر ایک نے چار ڈگڈگی بجائے اور کہا کہ یہ اسلام ہے، اور اپنی منمانی تعبیر جو اس نے دنیا کے کس معاملے میں قانون کی تعبیر جو ہے وہ قانون دان کے علاوہ کوئی کرتا ہے، مگر اسلام کی تعبیر اسلام والے کریں تو اس میں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اسلام کی تعبیر میں اسلام والی کیوں نہیں ہوں، یہ کیوں نہیں ہے اسلام والے، یہ کیوں نہیں؟ جب میں قانون کی تعبیر کے لیے کہتا ہوں کہ جس نے قانون میں دسترس حاصل کی ہو، قانون کے اندر ایکسپرٹیز اس کو حاصل ہو، میری بات تو پوری ہو گئی. اس طرح اسلام کی بات بھی جس نے اسلام کے حوالے سے قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کی ہو، قرآن و سنت کے اندر ہر بچہ قرآن پڑھتا ہے، ہر مسلمان بچہ قرآن پڑھتا ہے، اس کو مطلب بھی نہیں پتا ہوتا کیا پڑھ رہا ہے، بہت سے لوگ اس کے مطلب نہیں بتا سکتے، اس ایک آیت کا ترجمہ ہی نہیں بتا سکتا. بات یہ نہیں ہے، بات یہ نہیں ہے جو آپ اپنے آپ کو اسلام کا یعنی خاص ٹھیکیدار والی بات نہیں ہے. دیکھیے آپ کا سبجیکٹ جو ہے وہ آپ بہتر پڑھا سکتے ہیں، ایک دوسرا جو شخص ہے وہ اپنا سبجیکٹ بہتر پڑھا سکتا ہے، آپ اس کی دوسرے سبجیکٹ کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات تو رکھتے ہیں اس لیے کہ آپ کے پاس علم ہے، لیکن آپ مکمل طور پہ نہیں اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. اس لحاظ سے آپ یہ بات غلط نہیں ہے کہ کوئی بچہ ہمارے ہاں اس سے بے بہرا نہیں ہے، وہ پڑھنا جانتا ہے. ہم تو سب سے پہلے اتمامی سی بات کیا کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کو جو ہے ناظرہ قرآن پاک آ جائے، لیکن ہم اس کا ذرا بھی خیال نہیں کرتے. نہیں ہے، معاف کیجیے گا، میں معلوم کر دیکھیے دس از اے پولیٹیکل پارٹی، ایسے بہت سی پارٹیز. دیکھیے جتنی خرابیوں کا آپ نے ذکر کیا سب ہم نے ایکسیپٹ کیا، اور یہ سب میرا خیال ہے ہمارا سب کا اس میں ایک کامن ویو ہے کہ ہاں جو یہ چیزیں ہیں یہ خرابیاں ہیں وہ اس معاشرے میں موجود ہیں. اچھا آپ اگر ہم سے یہ بات کریں کہ ریزن کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس تک ہم اگر سوچیں تو ہم پہنچ چکے ہیں. اس کا ریزن یہ ہے، خود آپ نے بھی فرمایا کہ ہم پڑھنا جانتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آپ قاری حضرات، حافظ قرآن، آپ اس کو بٹھا کے آپ اس سے پوچھ لیجئے کہ جو تم پڑھ رہے ہو اس کا مطلب بتا دو، وہ مطلب نہیں بتا سکتا. یہی وجہ ہے کہ وہ اویئرنیس نہیں ہے صحیح معنوں میں. وہ تھوڑی بہت جو بات ہے نا جو آپ نے کہا کہ وہ لکھ کر لگا دیتا ہے، دیکھیے قرآن اردو معنوں کے ساتھ بہت عرصے سے ہر جگہ اویلیبل ہے اور لوگ اسے پڑھ رہے ہیں. دوسری بات یہ دیکھیے، دوسری بات یہ کہ ہم لوگ صرف مسلمان کے ساتھ ساتھ ہمارے مختلف فقہ بھی ہیں، لہٰذا جو یہاں شیعہ حضرات بھی ہیں وہ اپنا جو مذہبی مسئلہ پوچھنا ہے وہ کسی شیعہ عالم سے پوچھیں گے. پھر ہم سنی بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں دیوبندی اور بریلوی بھی ہیں. اس بات سے آپ انکار نہیں کر سکتی، جو جس کا فقہ ہے اور جو مذہبی مسئلہ ہے وہ اپنے اسلامی نظریاتی کونسل میں یہ سب جمع ہو گئے. اسلامی نظریاتی کونسل میں شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، اور انہوں نے متفقہ طور پر پورے ملک کی معیشت کے بارے میں، معاشرت کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں، قانون کے بارے میں اپنی سفارشات پیش کی. یہ فرقے کی بحث جو ہے ختم ہو گئی ہے، اس کے مطابق کنسنسس انہوں نے ڈیولپ اور ڈرا کیا ہے. صحیح. محترم ناظرین، ہماری خواہش یہ تھی کہ شخصی آزادی مگر کہاں تک اس موضوع پر گفتگو کی جائے اور اپنے ناظرین کو یہ بتایا جائے کہ ہم شخصی آزادی کس طرح حاصل کر سکتے ہیں اگر ہمیں نصیب نہیں ہے، اور اگر ہمیں نصیب ہے تو ہم اس کو کس طرح اپنے ملک کی بہتری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. بہرحال پروگرام کا وقت محدود ہے. میں دل کے گہرائیوں سے اپنے معزز مہمانوں محترم منور حسن صاحب، محترم ڈاکٹر جعفر احمد صاحب، محترمہ جہانہ لطفی صاحبہ، محترمہ فہمیدہ ریاض صاحبہ، آپ سب کا دلی شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے تشریف لا کر جیو ٹیلی ویژن کے اس پروگرام کو کامیاب بنایا. اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.